وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 37۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور آپ ان سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغات بنائے اور ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دیں۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اس شخص کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی وسائل تھے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں اور قبیلہ و خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اور وہ اسے لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا، تکبر کی صورت میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 37۔ لفظی ترجمہ، قال لہ صاحبہ، کہا اس کو اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اسے بات چیت کر رہا تھا،
اکفرت بالذی، کیا تم نے انکار کیا اس ذات کا جس نے تمہیں خلقہ کا، جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک انسان بنا دیا. لیکن هو اللہ ربی، لیکن اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. سامعین کرام، جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے مضمون کہ اس سے پہلے جو مضمون تھا وہ اس ظالم شخص کا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے، مال و اولاد کی کثرت سے نوازا تھا، اور وہ اس پہ دھوکہ کھا گیا کہ یہ اسی کا ہے اور یہ اسی کی وجہ سے ہے. تو سامعین کا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ابھی اس واقعے میں بھی آئے گا آگے. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں، تو اس باغ پہ جو ہے عذاب الہی نازل ہوا، اور پھر فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ، آیت نمبر 42 میں ہم پڑھیں گے کہ وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا افسوس کے مارے کہ جو اس پہ خرچ کیا تھا، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پہ. تو سامعین کرام، بعض اوقات جو ہے ہم اپنے اعمال کو سبب جانتے ہیں اپنی ترقی کا. جیسے کہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا کہ سیلف میڈ، اس نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، سیلف میڈ. یہ پھر عام طور پہ کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، بھئی میں نے ایسا کچھ جملے ہیں آپ جانتے ہیں سامعین کرام کہ ایک آدمی مال و دولت کما لیتا ہے یا جو بھی ہے ہوتا ہے، تو وہ پھر گھمنڈ کرنے لگتا ہے یا اترانے لگتا ہے اس پہ کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا جو بھی ہے اس کی قسمت میں لکھی تھی، اس نے اسباب استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی. تو اصل جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ النافع الضار، یہ ایک ہی ذات ہے، نفع دینے والی نقصان دینے والی ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے سامعین کرام. تو یہ شخص جو تھا، یہ باغ والا، یہ اپنے یعنی جو خرچ کیا تھا اس نے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی تھی، مال اور اولاد کی کثرت، یہ اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگا اور اس پہ اترانے لگا اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا. قصور تو اس کا یہی تھا نا، اور یہ بہت بڑا قصور تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے آپ اگر زندگی جئیں گے سامعین کرام. اور یہ بات ہمارے لیے سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ ہم نے بھی اللہ کو بھلا کے زندگی، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کو بھلا کے آپ زندگی گزاریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے انتہائی بھیناک ہوگا دنیا اور آخرت میں. یہ کل کے گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے سامعین کرام. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو بھول کے جینا جو ہے، میں آپ کو یہ واقعات میں جو اس واقعے میں جو اسباق ہیں وہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے جی رہا تھا، اور اپنی قابلیت اور لیاقت پہ اس کا گھمنڈ تھا، اور جو مال اور اولاد کی کثرت اس کے ساتھ تھی، اس نے آخرت کو بھی بھلا دیا، اس میں اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، اپنے آپ کو بھی بھول گیا، یعنی اپنے مقصد حیات کو، پھر اپنے رب کو بھی بھلا دیا. تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آگے انشاءاللہ پتہ چلے گا. بہرحال اس واقعے میں سامعین کرام ایک نقطہ اور قابل غور ہے کہ یہ واقعہ جیسے شروع ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں، ان الفاظ پہ غور کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان فرما رہے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ،
ان کے سامنے آپ مثال بیان کریں دو آدمیوں کی. اب اس میں دو آدمی جو ہیں وہ ایک تو صاحب ایمان ہے، ظاہر ہے وہ آگے چل کے پتہ چلے گا، اور ایک جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن آپ غور یہ کریں کہ اس واقعے میں ان اشخاص کی جو مذہب ہے اس کا ظاہری نام نہیں لیا جا رہا کہ مسلمان تھے یا کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یہ تذکرہ نہیں ہو رہا. بس مثال آپ بیان کیجئے ان کو دو آدمیوں کی، ایک آدمی شکر گزار تھا، ایک ناشکرا تھا. میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں سامنے کہ ہم تھوڑا سا غور کریں، قرآن کے مضامین پہ غور کریں. میری بات پہ اگر آپ غور کریں یا نہ کریں، قرآن کے مضامین پر غور کریں. قرآن اکثر، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، قرآن اکثر انسانوں کی روش کا تذکرہ کرتا ہے، اور روش پہ اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. روش پہ یعنی انسانوں کی جو خیالات ہیں، جو نظریہ زندگی ہے، جس بنا وہ زندگی گزارتے ہیں، اور جو عادات انہوں نے اختیار کر رکھی. یہ روش کا مطلب ہو سکتا ہے بچے نہ جانیں، جو میرے سامعین میں بچے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن بڑے جو ہیں وہ جانتے ہیں. روش مطلب ایک عادت، کہ آپ کے اعمال کس نظریے کی بنا گزر رہے ہیں. سامعین کرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم میں سے ہر شخص ایک نظریے کی بنا زندگی گزار رہا ہے. انسان بغیر مقصد کے جی نہیں سکتا، لیکن پھر مقاصد میں یا تو باطل ہوگا وہ مقصد یا حق ہوگا. باطل مقاصد تو بہت ہیں سامنے کرام. کوئی اپنی اولاد کے لیے جی رہے، بس میرے تو بس یہی بچے ہیں اور ان کو میں نے سنبھالنا ہے، اور بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے، جمع کر کے جانا ہے. تو کچھ یعنی دیکھیں پھر اس میں باطل چیزوں میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. یا پیسوں کی ہوس ہے سامنے کرام. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن وہ مزید کی حرص میں مبتلا ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں یہ مال کی کثرت نے، دنیا کی کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا ہے. تکاثر، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو. بہرحال میں روش کی بات کر رہا تھا. انسان بے مقصد جی نہیں سکتا. ایک بات تو یہ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقاصد والدین کے اگر ہوں اپنے بچوں کے بارے میں مثال کے طور پہ آ رہا ہوں، تو وہ مقاصد بچوں کے متعلق جو مقاصد انہوں نے طے کہ بھئی اس سے یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، پھر اس کو وہ منتقل کر دیتے ہیں اپنی اولاد میں. بہرحال اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک انسان اپنی افتاد طبع کے مطابق عمل کر رہا ہے. کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک اپنی مزاج اور افتاد طبع کے مطابق عمل کر رہا ہے. تو ہر انسان ایک مقصد کے تحت جی رہا ہے. اب وہ مقصد، بہت سے انسان باطل مقاصد کے تحت جی رہے ہیں، اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ دنیا کے ظاہر پہ دھوکہ کھا کے دنیا ہی کو مقصد بنا کے جی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ ایسی ہیں قرآن میں جس میں انسان کے اس طرز عمل کی بنا جو ہے نتائج مرتب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کو دو اشخاص کا واقعہ بیان کیجیے. اب یہ تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کون ہیں اشخاص، یعنی ان کا دین کیا ہے، کون سی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ان کی جو طرز فکر ہے، ایک کا طرز فکر ناشکری ہے، یعنی وہ اپنے رب کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے، ظاہر پہ اس کا اعتماد ہے، تو نتیجہ پھر اسی اعمال اور اقوال اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ انہی مقاصد باطلہ کے تحت اس کے منہ سے جو نکلتا ہے. مثال کے طور پہ اس کے منہ سے نکلا کہ بھئی میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور گیا بھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دیا ہے وہاں بھی دے گا.
ٹھیک ہے. اور باغ کے متعلق اس نے یہ سوچ لیا کہ بھئی یہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ مضبوط مضبوط کھجور کے درخت کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نہریں جاری ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ رب کو بھول کے اس نے ایسی یعنی بے سر و پا باتیں شروع کر دیں. فاعل حقیقی میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے. پانی اگر بہہ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اگر یہ زمین کے نیچے چلا جائے تو پھر آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس پانی کو واپس لے آئے گا؟ سورہ ملک میں یہ بات بھی ہے نا کہ یہاں بھی وہ بات ہے پانی نیچے چلا جائے. ابھی وہ آئے گا اس کا تذکرہ. او یصبح ماؤہا غورا، آیت نمبر 41 اس واقعے کی. فلن تستطیع لہ طلبا، یا اس کا پانی جو ہے نیچے چلا جائے. اور سورہ ملک کے آخری جو آیات ہیں اس میں قل جو ہے نا قل ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمن فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم قل هو ان کان ماؤکم غورن فمن یأتیکم بماء معین او کما قال، کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ پانی خشک ہو جائے نیچے چلا جائے تو کون تمہیں میٹھا پانی لا کے دے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے. سامعین کرام، تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، بارشیں نہیں برس رہی، بہت بڑی نشانی ہے اس میں. بارشیں نہیں برس رہی، خشک سالی ہے. آپ دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں. ہر نماز میں آپ دعا کراتے ہیں امام صاحب کہ نماز وہ بارش کے لیے دعا کیجئے دعا کیجئے، بارش نہیں ہو پاتی. تو دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بادشاہی اختیار کس کے پاس ہے، بارش برسانے کا یا نہ برسانے کا. بارش برس رہی ہے اور زیادہ ہو گئی، آپ پھر دعائیں منگوانے لگتے ہیں کہ دعا کیجئے بارش تھم جائے، ہم ذرا سانس لے لیں، اتھل پتھل ہو گیا ہے. تو فاعل حقیقی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ میری اگر صورت نہیں دیکھ رہے، ویڈیو نہیں دیکھ رہے تو آواز تو سن رہے ہیں. یہ آواز کی طاقت مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ جب تک اللہ چاہتا ہے میں بولتا رہوں گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بولوں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مثال کے طور پر. تو یہ بات ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کرنا چاہیے اور اللہ کو بھلا کے جینا کیا جینا ہے سامعین کرام، اور اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے، دنیا اور آخرت کے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام. بہرحال تو اس میں جو آپ کے سامنے مضمون ذرا سمیٹتا ہوں، میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے نا وہ آپ کا جو نظریہ ہے. اب اس شخص کا نظریہ یہ ناشکری کا نظریہ تھا. اس نے ظاہر پر گھمنڈ کر لیا، بھروسہ کر لیا میرے پاس تو اس نے ہے. بعض لوگوں کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے. بہت سے میں نے دیکھے ہیں زکوٰۃ نہیں ادا ہونے پاتی ان سے، زکوٰۃ جیسی فرض جو ہے وہ ان سے یعنی وہ ادائیگی میں راستے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. یار یہ میرے پاس اتنے لاکھ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، میں کیسے دوں؟ مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے جس کے پاس ہے تو 2.5 لاکھ روپے تو اس کی زکوٰۃ بن جائے گی. اب 2.5 لاکھ تو اللہ کی راہ میں یہ دے دینا، اس کو تو بہت سے یعنی میں نے خود دیکھے ہیں، ان کو تو بڑے بھاری گزرتے ہیں. اور مال جس کے پاس ہو جاتا ہے عموماً وہ لوگ کنجوس ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں نا کہ میرے یہ مال میں نے دے دیا تو یہ پھر کیا ہوگا، میں تو نقصان میں ہو جاؤں گا. یہ منافقین کی عادت ہے. ویسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو وہ نقصان سمجھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، یہ آیات قرآنی بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ منافق جو ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو اپنا، جو مجبوراً خرچ کرنا پڑتا ہے اس کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں. اچھا دوسری جگہ جو مومن ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ،
اور جو مخلص ہیں، مومن ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہا قربۃ لہم، ہاں یہ مال کا خرچ کرنا ان کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ الا انہا قربۃ لہم، واقعی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لے گا۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام مختلف نظریات ہیں۔ بہرحال یہ جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں اس میں شکر گزاری کی روش ہے اور ناشکری کی روش ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ ایک شکر گزار تھا اور ایک ناشکرہ تھا۔ ناشکرے کے پاس جو ہے مال و دولت کی فراوانی تھی، اور جو شکر گزار تھا وہ غریب تھا، بظاہر غریب تھا، بباطن شکر گزار لوگ مالدار ہوتے ہیں سامعین کرام۔ یہ نقطہ شاید بہت سو کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنا غنا النفس، مالداری جو ہے دل کی مالداری ہے۔ ایک شخص جو ہے کنجوس ہے تو وہ کبھی اس کو ہم مالدار نہیں کہہ سکتے، وہ پیسہ ہے بس اس پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس میں جو دو اشخاص ہیں، ایک شکر گزار تھا ایک ناشکرہ تھا۔ تو جو شکر گزار تھا تو اس کا یہ مضمون ہے، یہ اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے انکار کیا اس ہستی سے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم نطفہ تھے، پھر تمہیں ایک آدمی بنا دیا۔ اس شخص سے، اس ہستی سے، اس ہستی کی کرم نوازی سے تم انکار کر رہے ہو۔ اکفرتا کے مطلب یہ ہے کہ دونوں معنی ہیں سامنے کرام، ایک تو ناشکری ہے۔ ہر ناشکرہ جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں کافر ہوتا ہے۔ حقیقت میں اگر مردم شماری میں اس کا نام مسلمان بھی لکھا جائے لیکن وہ ہوتا کافر ہے۔ کیوں کافر؟ ناشکرہ ہوتا ہے۔ تو پھر انکار کرنے والا، حق کو چھپانے والا، کفر یعنی انکار کرنے والا۔ تو بہرحال تو یہ اس کو کہنے لگا، جو شکر گزار تھا اس کو اپنے ساتھی کو کہنے لگا کہ بھئی تم نے تو یہ باتیں جو کی ہیں مجھے تو پسند نہیں آئیں۔ دیکھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، اور ظاہر ہے ہماری ابتدا جو ہے وہ مٹی ہے، ہم سب سامعین کرام یہ جملہ سن لیں کہ ہم سب لوگ انسان مٹی ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، مٹی بن جائیں گے، مٹی کھا رہے ہیں، مٹی پہن رہے ہیں اور مٹی بن جائیں گے۔ میرے جسم پہ جو لباس ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ تو مٹیریل ہے، مٹی ہے۔ ساری چیزوں کا جو ہے آپ جو بھی ہے اس میں اگر ریشم بھی ہے تو وہ تو اس کی جو مٹیریل ہے، مادہ ہے، مادہ مطلب مٹیریل۔ تو انسان اس وقت بھی سامنے کرام مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، اس وقت بھی مٹی ہے، مٹی پہن رہا ہے، مٹی کھا رہا ہے۔ یہ جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں جو آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب مٹی سے بن کے آ رہی ہیں۔ پھر آپ مٹی میں چلے جائیں گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے۔ تو یہ مٹی ہماری اصل ہے، ہماری جسمانی اصل جو ہے مٹی ہے، اور پھر اس میں حیات جو آتی ہے وہ پانی سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس میں جو زندگی آتی ہے پھر پانی سے۔ اب پھر وہ مٹی پھر ایک پانی کی بوند میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، نطفہ کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے اور ایک پانی کی بوند ہے، اور پھر جو ہے وہ اس پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک پورا آدمی بنا دیا۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ سوچو تو اے بھائی، سوچو تو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ناشکرے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھو تم نے تو غلط بات کی ہے، جو تم بات کر رہے ہو کہ
جو تم نے الفاظ کہے ہیں کہ بھئی یہ جو باغ ہے یہ قائم رہے گا، قیامت سے تم انکار کر رہے ہو، اور پھر اپنے حساب سے تم قیامت میں اپنا نتیجہ بنا رہے ہو، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ رب کے پاس گیا تو وہاں بھی جنت ہے۔ اور یہاں یہ تصور سامعین کرام بہت سے لوگوں کا ہے، لوگوں میں سے ایک بہت سا حصہ ایسا ہے لوگوں میں سے، میں چونکہ اسی معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ بعض لوگوں سے سنتا ہوں میں کہ بھئی اپنی نیت صاف رکھو، دل کو صاف رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو اور کسی کا مال نہ کھاؤ، یتیموں بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرو، بس اللہ تعالیٰ کو ہمارے نماز روزے کی، وہ ہماری نماز روزے کا محتاج نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، بس یہ کام کرو تم جنتی ہو، سیدھے جنت میں جاؤ گے، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو دل نہ دکھاؤ، بس تم سیدھے جاؤ گے جنت میں۔ تو یہ اچھا، یعنی دین کی اہمیت ختم ہوگی، اللہ کو مقصود بنانے کی اہمیت اس میں نہیں ہے۔ یہ ناشکری کے وہ ہے نا، ایک تصور ہے مسلمانوں میں، ہمارے بہت سے خاص کر جو یہ عمرہ طبقہ ہے، تھوڑا سا اگر اللہ تعالیٰ نے بے فکری انہیں دی ہے، ان کا یہ ہے کہ بس آپ دیکھیں اکثر مسجدوں میں اور دروس میں یہ لوگ نہیں آتے، جو عمرہ طبقہ ہے یا خوشحال طبقہ ہے، یہ ان معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی اپنی نیت صاف رکھو، نیت صاف ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ خود پتہ نہیں کہ دل میں کتنے بت بھرے ہوئے، دنیا کی محبت کے کتنے دل بھرے ہوئے، اس کو بہرحال دین سے مکمل بے فکری ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول کی رسالت، آخرت، یہ سب سے بے فکری کر کے بس کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا مال ناجائز نہ کھاؤ، یتیموں بیواؤں کی مدد کرو، تم سیدھے جنتی ہو۔ تو یہ ناشکرہ شخص بھی اپنے بارے میں یہی خیال رکھتا تھا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یعنی اس ناشکری کے عالم میں وہ اس کا یہ یقین تھا۔ یہ الفاظ تو دیکھیں نا سامنے کرام، گرامر کے حساب سے، لَأَجِدَنَّ، اگر میں واپس گیا تو ضرور میں وہاں جنت میں داخل ہوں گا، اس سے زیادہ بہتر میری حالت ہوگی، جو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں دیا ہے وہاں بھی دے گا۔ یہاں دیا ہے اس کا مطلب وہ خوش ہے، اب میں وہاں جاؤں گا وہ مزید خوش ہوگا کہ بھئی اس کو زیادہ دے دو یہاں۔ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ سامعین کرام دھوکے ہیں، اور دھوکہ انسان کو لگ جاتا ہے۔ جس طرح آج ہم نے حقیقت میں کلمہ نہیں پڑھا ہے اور جنت میں جانے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تو جنت کی قیمت رکھی ہے کہ تم اپنے مال و جان کا اختیار مجھے دے دو، عوض میں اس کے جنت حاصل کر لو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں، اس کے عوض میں ان کو جنت دی ہے، بان لهم الجنہ، اس کے عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو سامنے کرام یہ بات ہے تھوڑی سی، اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں جو معاملات ہیں وہ لوگ سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتے، عام طور پہ سمجھنا نہیں چاہتے اور پھر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے اگر کوئی سمجھائے۔ بس ہم لوگوں کا سامنے کرام ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ غور کریں، ہم لوگوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہے زندگی کے بارے میں، اپنا اپنا ایک نظریہ ہے۔ اور جیسے کہ اس ناشکرے کا تھا کہ بھئی یہ باغات ہیں، یہ تو ختم ہی نہیں ہوں گے، اور یہ وہ، اور بس میں ٹھیک ہوں، آئی ایم رائٹ، تم کون ہو میری زندگی میں مداخلت کرتے ہو، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم کسی کی زندگی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے، ایک بات تو یہ ہے۔ اتباع، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، تو وہ بھی ہم نہیں چاہتے۔ ہاں، ہم اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں،
ہم جس کی چاہے اتباع کریں۔ اب عام طور پہ جو ہماری حالت ہے تو وہ کیا ہے، وہ ایک شعر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بہرحال سامعین کرام، میں آج کے سبق کی تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ His friend said to him as he conversed with him, are you being ungrateful to him who created you from dust, then from a sperm drop, then evolved you into a man? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔